حضرت خلیل اللہ سے جو امتحان لیے گئے ہیں وہ مخفی نہیں ہیں۔ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم نامہ ملتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے آگ کے شعلوں میں لپک جاتے ہیں۔ بڑا امتحان تھا، کڑا امتحان تھا، سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، لیکن پھر ایک ایسا امتحان حضرت خلیل اللہ پہ ڈالا گیا، اگر وہ کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور زندگی کی طویل بہاریں بیت گئیں، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا اور وہ پھر بیٹا دیا تو چاند سے بھی سونا۔ بیٹے کو دیکھا، ابھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اللہ کا ایک حکم نامہ آ گیا، آزمائش آ گئی۔ کیا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ، اس کی ماں کو بھی لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی آب و دانہ نہ ہو۔ کتنا کڑا امتحان ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور یہاں جہاں آج مکہ آباد ہے اس وقت سنگلاخ پہاڑ تھے، خشک پہاڑ، پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وادی بے آب و گیا میں اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ حضرت خلیل اللہ فلسطین میں چلے گئے تھے، اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی زی زرع میں چھوڑاؤ، چھوڑائے۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤں، کہا نہیں، ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ اس آسمان نے یہ منظر اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں، چھری اور رسی چھپا لیتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جلدی جلدی میرے بیٹے کو تیار کر دو، اس کو دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جلدی جلدی سے بیٹے کو تیار کرتی ہیں، سر پہ تیل لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، سونے سے کپڑے پہناتی ہیں، شہزادہ تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ شیطان نے کہا اس سے نازک موقع شاید مجھے مل سکے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا شہزادہ کدھر گیا ہے؟ کہا باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں گئے، وہ تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کوئی ہوش کر، وہ بیٹا جو راتوں کی دعاؤں میں رو رو کے مانگا تھا، سسکیاں بھر بھر کے آہو زاری کر کر کے جس بیٹے کو رب سے مانگا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے گا؟ یہ تو نور نظر ہے باپ کی آنکھوں کا، کیسے ذبح کر دے گا؟ کہنے لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، آج ہاجرہ کی گود میں ایک بیٹا ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے، میں قربان کر دیتی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، یہاں سے نامراد ہو کے۔ اسماعیل کدھر جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ، باپ کے دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کیا بولتا ہے، باپ ذبح کرے گا؟ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرا لکھا ہوا پیار دیکھ، اس کے دل میں میرے لیے دھڑکنے دیکھ، کیا وہ مجھے ذبح کرے گا؟ کہا رب کا حکم سمجھتا ہے۔ کہا آج میرے اس ناتواں بدن میں ایک جان ہے، کاش 1000 جان بھی ہوتی تو میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا۔ خلیل اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ابراہیم رب کو منانے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹا ہی ذبح کرنا ہے تو آپ پتھر اٹھا لیتے ہیں اور 3 موقعوں پر اس کو پتھر مارا۔ وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟